لوگوں نے کہا کہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا جائے تو بہتر ہوگا، تاکہ اپنے اپنے پانی کے مشکیزیں بھی بھر لیے جائیں، کھانے پینے کے دیگر انتظامات بھی ہوں، تھوڑا سا آرام بھی ہو، پھر آگے چلیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شام کی سرحد پر بصرہ کا جو مقام ہے وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر بڑا گنجان اور سایہ دار درخت ہے، اور اس کے ساتھ پانی بھی ہے اور کچھ آبادی بھی ہے، تو وہاں سے پانی کے مشکیزیں بھی بھرے جا سکتے ہیں، اور اس سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر آرام بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھانے کے حوالے سے کچھ کمی ہو، کچھ چیز لینی دینی خریدنی ہو تو آس پاس آبادی سے مل سکتی ہے۔ سب نے مشورہ کیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ قافلہ اس مقام پہ پہنچا، درمیان میں کتنے دن لگے اور کتنا اتار چڑھاؤ آیا، یہ بہت طویل سفر ہے۔ تو اس درخت کے قریب جا کر قافلہ جو ہے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اس درخت کے قریب ایک راہب رہتا تھا، اس کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، اور اس وقت جتنے بھی نصارہ کے یا دین عیسوی کے جو بڑے علماء ہوتے تھے، راہبین جو ہوتے تھے، ان میں بڑے جو علماء ہوتے تھے ان کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ تو بحیرہ راہب نام اس کا جرجیس تھا، لیکن لقب اس کا بحیرہ تھا، یعنی بڑا عالم، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بڑا مفتی صاحب ہے، کوئی بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے۔ اس کا عبادت خانہ وہاں قریبی تھا، اور اس نے اپنے عبادت خانے کے دو حصے بنائے، ایک اوپر والی منزل ہے چبوترا بنایا اور ایک نیچے کمرہ ہے۔ یہ اتفاقاً وہاں بیٹھا ہوا ہے تو سامنے وادی سے قافلہ آ رہا ہے۔ قافلے کو آتا دیکھا، قافلے تو آتے جاتے تھے، یہ دیکھتا تھا، یہاں سے عرب کے لوگ گزرتے تھے شام کی طرف وہ، لیکن آج کا جو قافلہ ہے اس قافلے کی بڑی نرالی شانیں ہیں اور بڑی عجیب کیفیات ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری نظر پڑتی ہے قافلے پہ، اور قافلہ اس وادی کی طرف اترائی میں اتر رہا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں ایک بچہ ہے تو جس پہ آسمانوں کے بادل سایہ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں وہ بچہ جا رہا ہے ساتھ ساتھ وہ بادل جا رہے ہیں۔ دوسری چیز فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے جو درخت ہیں یا پتھر ہیں، حجر اور شجر، وہ سارے اس کے سامنے سر بہ سجود ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھ میں کیفیت طاری ہو گئی، میری آسمانی شریعتوں کے عالم تھے، تورات کے، انجیل کے، زبور کے، آسمانی صحیفوں کے عالم تھے اور بڑے عالم تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ کیفیت طاری ہوئی، میں نیچے اترا چبوترے سے، اور میں نے اپنے خدام سے کہا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے آج اس کی دعوت کرنی ہے، انتظام میں لگ جاؤ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه
وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فمن اتبعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. सब रात प्यार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो शाख गुल पे ज़मज़मों के धुन तराशते रहे, वो शाख गुल पे ज़मज़मों के धुन तराशते रहे। नशीमनों से बिजलियों कब कारवां गुजर गया,
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع سے یہاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مبارک عنوان جو آپ کے سامنے الحمدللہ ترتیب کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ، قدم بقدم کئی جمعوں سے رکھا ہوا ہے، اس مبارک عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو پہلا تجارتی سفر ہوا اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوگی اور آپ اپنے چچا کی تربیت میں ہیں، کفالت میں ہیں، اور قریش گرمیوں سردیوں میں شام اور یمن کی طرف سفر کرتے تھے، اور اہل مکہ کا گزر بسر تجارت پر تھا، اور یہ چیز ان کی روٹین میں تھی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ اور دنیا کے لوگوں، قریش جو سفر کے عادی ہو گئے اس پہ تعجب کرو، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ مانوس ہو گئے، عادی ہو گئے سفر کے سردیوں اور گرمیوں، اور وہ مکہ کے رہنے والے، بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے، چور ڈاکو راہزن راستہ چھوڑ دیتے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کے گھر کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز، یہ احترام دیا جاتا ہے، ان کو امن حاصل ہے، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ہونی چاہیے کہ اس بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کریں، اس شکریہ میں اس بیت اللہ شریف کے پروردگار کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ وہ اللہ جس نے بھوک میں ان کو کھلایا اور خوف میں امن عطا کیا۔
یہ ان کی روٹین کا معاملہ تھا۔ تو ایک تجارتی قافلہ تیار ہونے لگا، اور ان قافلوں کی سالاری اور سرداری اکثر جو ہے، تو پہلے تو عبد المطلب صاحب فرماتے تھے، پھر ان کے بیٹوں میں سے کوئی نہ کوئی وہی اس قافلے کا سرخیل ہوتا اور سالار ہوتا۔ تو ابو طالب صاحب جو ہے ان کی قیادت میں، سیادت میں، نگرانی میں یہ قافلہ تیار ہو گیا، اور طویل سفر ہے، اس کے لیے انتظامات، اس کے لیے سواری، اس کے لیے کھانا پینا، وہ ساری چیزیں تیار ہو گئی۔ جبل ابی قبیس کے دامن میں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ابو طالب صاحب نے اپنے بھائیوں کو، اپنے اہل خانہ کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نصیحت وصیت فرما دی کہ خیال لحاظ رکھنا ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، اپنی طرف سے اطمینان کر لیا۔ لیکن جیسے ہی روانہ ہونے لگے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ دیکھا، پریشان دیکھا، تو پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں بھی اس سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا، لیکن اس سفر کی جو مشکلات ہیں ان کا خیال کر کے میں آپ کو نہیں لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن اب آپ کو لے کر جاؤں گا۔ اور اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اس کے لیے مناسب سواری کا انتظام کیا، اور یہ قافلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا۔ اعلان کر دیا ابو طالب صاحب نے کہ اس قافلے کے سالار آج میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ ہیں۔ ان کے برکات کو دیکھ چکے تھے، اور فرمایا کہ ان کے ہوتے ہوئے اس قافلے کا سالار کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ قافلہ نہیں ہے، بلکہ میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بچپن میں رضاعت کا زمانہ ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر جانے لگی بنی سعد کی طرف، اور وہ جو اونٹ پہ آپ کے شوہر حارث جب سوار ہوئے، جیسے روٹین میں مرد آگے بیٹھتا ہے سواری پہ اور عورت پیچھے بیٹھتی ہے، وہ آگے سوار ہوا اور حضرت حلیمہ پیچھے تشریف فرما ہوئی، اور پیارے آقا کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ سواری نے چلنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ اتنے سمجھ گئے، اور پھر جب حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لے کر سواری پہ آگے تشریف فرما ہوئی اور حارث پیچھے بیٹھا، تو سواری نے چلنا شروع کیا، اور ایسی چلی کہ سب سے آگے نکل گئی۔ تو وہ پہلا قافلہ تھا کہ جس کی قیادت اور سیادت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور یہ دوسرا قافلہ تھا، اور یہ تجارتی سفر تھا۔ اور میں یوں کہوں تو مناسب ہوگا کہ تاجر باپ کا تاجر بیٹا آج اس تجارتی سفر پہ نکلا ہے، 12 سال عمر مبارک ہے، قافلہ چلتا ہے، اور راستے میں بڑی سنگلاخ وادیاں، گھاٹیاں، اور کئی ایسی خطرناک کھائیاں اور جنگل، ان چیزوں سے گزرتے ہوئے یہ قافلہ جا رہا ہے۔ لیکن آج قافلے والے بھی حیران ہیں کہ آج تو زمین سمٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج قافلے والے لوگوں میں سے نہ کوئی تھکا ہے، نہ کوئی بیمار ہوا، نہ کوئی سواری بیٹھی، نہ پانی ختم ہوا، نہ کھانا ختم ہوا، اور آج تو دنوں کا، مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہونے لگا، اور زمین سمٹنے لگ گئی، اور نہ راستے میں کوئی چور ڈاکوں کا سامنا ہوا، نہ راہزنوں کا سامنا ہوا۔ عجیب سفر ہے یہ۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تو زندگی گزر گئی یہ سفر کرتے ہوئے، ہم نے اس طرح کا سفر نہیں دیکھا جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سفر تھا۔ اور جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے، ظاہر طویل سفر ہے، شام کی طرف جا رہے ہیں، اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر ہوتا تھا۔
وہ ٹھنڈا علاقہ سمجھا جاتا تھا، سردیوں میں یمن کی طرف وہ نسبتاً گرم علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ باقی یمن اور شام کی جو سرزمین ہے، اس کے لیے قرآن شریف میں بہت ساری آیتیں اس کی فضیلت پہ ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں شام کی سرزمین کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض روایات میں اس کو زمین محشر کہا گیا ہے کہ یہاں پر ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا، اور یہاں ظاہری اور باطنی رحمتیں اور برکتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ ہزاروں انبیاء علیہم السلام کا وہ مسکن بھی ہے اور مدفن بھی ہے، وہ شام کی سرزمین۔ موجودہ شام جس کو سوریا کہتے ہیں، یہ شام نہیں تھا، شام وسیع تھا۔ شام میں اردن بھی آ جاتا تھا، شام میں جناب علی موجودہ جو فلسطین ہے، اور یہ جو اسرائیل کی ناجائز ریاست ہے، اور خود شام کا حصہ ہے، ملک ہے، یہ سب ملا کر شام کہلاتا تھا۔ یہ تو خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا اور اس کے بعد اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے مہرے اس وقت کی طاغوتی طاقتوں نے بٹھا دی ہے کہ آئندہ کے لیے ہمارے خلاف اکٹھے نہ ہو سکے، اور ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور اس کی خاطر وہ دشمنان اسلام کے اعلی کار بنے ہوئے، بظاہر مسلمان۔ تو موجودہ شام میں یہی دیکھ لیں آپ، جو اس وقت شام کا حصہ ہے، وہاں کن لوگوں کا تسلط رہا، کن ظالم جابر ڈکٹیٹر بدماشوں کا تسلط 50 سال تک رہا، سنی مسلمانوں پہ جو ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے، آج ان کے قیدخانوں سے جو رہائی ان کو ملتی، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے رقت آمیز مناظر ہوتے ہیں آج کی واقعاتی دنیا میں، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ وہی یہود و نصارہ اور طاغوتی طاقتوں کے بٹھائے ہوئے مہرے ہیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ شام کو سالمیت عطا کرے اور اس کی سالمیت کو قائم رکھے، اور وہاں کے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ عافیت سلامتی نصیب کرے کہ ان کو اللہ نے آزادی دی ہے 50 سالوں کے بعد۔ تو میں شام کے حوالے سے تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سفر شام کی طرف تھا۔ شام کی سرحد پہ جب قافلہ پہنچتا ہے تو ابو طالب صاحب نے سے لوگوں نے کہا کہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا جائے تو بہتر ہوگا، تاکہ اپنے اپنے پانی کے مشکیزیں بھی بھال لیے جائیں، کھانے پینے کے دیگر انتظامات بھی ہوں، تھوڑا سا آرام بھی ہو، پھر آگے چلیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شام کی سرحد پر بصرہ کا جو مقام ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر بڑا گنجان اور سایہ دار درخت ہے، اور اس کے ساتھ پانی بھی ہے اور کچھ آبادی بھی ہے، تو وہاں سے پانی کے مشکیزیں بھی بھرے جا سکتے ہیں، اور اس سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر آرام بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھانے کے حوالے سے کچھ کمی ہو، کچھ چیز لینی دینی خریدنی ہو تو آس پاس آبادی سے مل سکتی ہے۔ سب نے مشورہ کیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ قافلہ اس مقام پہ پہنچا، درمیان میں کتنے دن لگے اور کتنا اتار چڑھاؤ آیا، یہ بہت طویل سفر ہے۔ تو اس درخت کے قریب جا کر قافلہ جو ہے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اس درخت کے قریب ایک راہب رہتا تھا، اس کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، اور اس وقت جتنے بھی نصارہ کے یا دین عیسوی کے جو بڑے علماء ہوتے تھے، راہبین جو ہوتے تھے، ان میں بڑے جو علماء ہوتے تھے ان کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ تو بحیرہ راہب نام اس کا جرجیس تھا، لیکن لقب اس کا بحیرہ تھا، یعنی بڑا عالم، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بڑا مفتی صاحب ہے، کوئی بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے۔ اس کا عبادت خانہ وہاں قریبی تھا، اور اس نے اپنے
इबादत खाने के 2 हिस्से बनाए, एक ऊपर वाली मंजिल चबूतरा बनाया और एक नीचे कमरा है। ये इत्तेफाकन वहां बैठा हुआ है तो सामने वादी से काफिला आ रहा है। काफिले को आता देखा, काफिले तो आते जाते थे, ये देखता था, यहां से अरब के लोग गुजरते थे शाम की तरफ वो। लेकिन आज का जो काफिला है, इस काफिले की बड़ी निराली शानें हैं और बड़ी अजीब कैफियत हैं। ये फरमाते हैं कि मेरी नजर पड़ती है काफिले पे और काफिला उस वादी की तरफ उतराई में उतर रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि उनमें एक बच्चा है तो जिस पे आसमानों के बादल साया कर रहे हैं और जहां जहां वो बच्चा जा रहा है साथ साथ वो बादल जा रहे हैं। दूसरी चीज फरमाते हैं, मैंने ये देखा कि वहां के जो दरख्त हैं या पत्थर हैं, हजर और शजर, वो सारे उसके सामने सरबत सुजूद हो गए हैं। फरमाते मुझ पे कैफियत तारी हो गई। मेरी आसमानी शरीयतों के आलिम थे, तौरात के, इंजील के, जबूर के, आसमानी सहीफों के आलिम थे और बड़े आलिम थे। तो वो कहते हैं कि मुझ पे कैफियत तारी हुई, मैं नीचे उतरा चबूतरे से और मैंने अपने खुदाम से कहा कि ये जो काफिला आ रहा है आज इसकी दावत करनी है, इंतजाम में लग जाओ, काफिला पहुंचने वाला है। वो इंतजाम में लग गए और काफिला इतनी देर में पहुंच गया। और वो जो दरख्त है, उस दरख्त के साए में अपने अपने सवारियों को बैठा दिया और बड़ा वसी दरख्त है और साए में बैठ गए। यहां तक कि फरमाते हैं कि बैठते हुए जहां जहां साया था वहां अपनी सवारियां और अपने आप को लोगों ने मतलब है कि बिठा लिया, सिमा लिया। तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 12 साल के हैं वो तशरीफ लाए तो साया नहीं बचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ देखकर तशरीफ फरमा होने लगे तो दरख्त की शाखें आपकी तरफ झुक गई और फरमाया कि मुझे ऐसी कैफियत तारी हुई। मैंने जल्दी से अपने खादम को भेजा और मैंने कहा कि इन काफिले वालों से कहो कि आज बुहीरा राहिब ने आपकी दावत की है। काफिले वाले हैरान हो गए, यहां से तो अरसा हो गया गुजरते हैं, ना ये किसी से लेना देना है ना किसी से मिलना है, ये तो अपनी इबादत में अपने रूटीन में लगा है, आज ये किसे दावत कर रहा है। 12 दावत कबूल की उन्होंने और उस वक्त के लिहाज से दस्तरखान लगा और सारे बैठ गए, एक एक आ रहा है और ये मिल रहे हैं। अब ये देखना चाह रहे हैं कि वो हस्ती कौन है जिसपे आसमानों से बादल साया कर रहे हैं, वो कौन सी हस्ती है कि शजर और हजर जिसके सामने सर्व सुजूद हो रहे हैं। सारे आगे बैठ गए तो उन्होंने पूछा, सारे आ गए? तो उन्होंने कहा एक बच्चा नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे को भी बुलाओ। कहा कि वो जानवरों की देखभाल के लिए रुका है। तो वो राहिब कहने लगा कि यहां कोई फिक्र की बात नहीं है, उसको बुला लो। एक आदमी गया तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर ले आया और बीच में किसी ने कह दिया ये ताजिर नहीं है, ये अपने बुजुर्गों के साथ आ गया, बच्चा है। तो बुहीरा राहिब ने हकीकत जाहिर नहीं की लेकिन समझ गया कि असल हस्ती तो ये है जिसकी खातिर आज तुम्हारा इतना इकराम हो रहा है, तुम तो यहां से गुजरते रहते हो। उसके बाद सारों को जनाब अली खाना खिलाते हुए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से फारिग हुए। अब तौरात को, इंजील को, जबूर को, आसमानी सहीफों को जो स्टडी उसने की है, जो इलामात हैं वो सारी देख रहे हैं। फिर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत जो थी दोनों शानों मुबारक के दरमियान, तो आखिर उसकी तरफ झुके और दरखास्त की कि मैं आपके शानों मुबारक के दरमियान कुछ देखना चाहता हूं। तो आपने अपना कपड़ा जो है हटाया तो मोहर नबूवत उसने देखी तो वो मोहब्बत में और जज्बात में आकर ना झुका और उसने प्यार दिया और उसके बाद जो है उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए।
اب قافلے والے کہتے ہیں یار یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا قافلے والے سنو، یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہاتھ مبارک پکڑ کے فرمایا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں اور رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد قافلے والوں سے کہا کہ میں نے آج تمہاری دعوت اس لیے کی ہے کہ میں نے آتے ہوئے یہ سارے معجزات دیکھے کہ بادل آپ پہ سایہ کر رہے ہیں، آپ جہاں سے گزر رہے ہیں حجر اور شجر سارے آپ کی سر سجدہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عام ہستی نہیں ہے اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور تورات، انجیل، زبور اور آسمانی صحیفوں کے اندر میں ساری مطالعہ کر کے میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں۔ پھر جھکے اور کہا کہ میں لات اور عزا کی قسم دے کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے لات، منات و عزا سے نفرت ہے۔ یہ انہوں نے امتحان کے لیے لفظ بولا تھا، تو وہ اور زیادہ خوش ہوا اور کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں، اللہ کے لیے جو پوچھیں آپ، اللہ کے نام پر۔ پھر انہیں آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ صاحبہ بچپن میں فوت ہوئے، آپ کا بچپن، رضاعت کا زمانہ، ساری چیزوں کے بارے میں، اور پھر قافلے والوں سے کہا کہ اس کا سربراہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کو بلائیں، وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ شہزادے، یہ جو بچہ ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں تورات، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحائف کی روشنی میں اپنا فریضہ ادا کر چکا ہوں۔ اس بچے کو یہاں سے واپس کرو، یہود ان کے دشمن ہیں، یہود ان کے درپے ہیں، اور اس بچے کو نقصان نہ پہنچائیں شام میں کہیں۔ مختصر یہ کہ وہاں سے انہوں نے سفر کو مختصر کیا اور وہیں یہ خرید فروخت کی۔ خواجہ صاحب تو واپس ہو گئے اپنے بھتیجے کو لے کر۔ وہ جو درخت ہے اس کے بارے میں مختصراً بات یہ ہے کہ آج تک اس درخت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ موجود ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ جو کوئی طور پہ شجرہ مبارکہ ہے جہاں اللہ کے انوارات و تجلیات کا ظہور ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو موجود ہے۔ تو اس درخت کے بارے میں پاکستان کے جید عالم دین مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا، اور یہ پاکستان کی ایسی ایک مقتدر اور ایسی ایک معتدل اور ایسی ایک علمی شخصیت ہے کہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کے لوگ اور دنیا کے علماء ان کا احترام کرتے ہیں، اور اسلامی بینکاری کے حوالے سے پوری دنیا میں انہوں نے محنت کی، اور الحمدللہ دیگر ممالک نے اسلامی بینکاری کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور رہنمائی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی۔ اللہ کرے پاکستان میں بھی ہو، یہاں بھی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر کئی ایسے مسائل اور رکاوٹیں پیدا ہوئی۔ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس پہ بات کروں گا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ عمان کی طرف ہمارا ایک سفر تھا اور ایک کانفرنس میں شرکت تھی۔ اس سے فارغ ہوئے تو وہاں کے بڑے زمیندار جو حکومت وقت کے بڑے زمیندار تھے شہزادہ غازی کے نام سے، تو وہ مجھے علیحدہ ہو کے ملے اور کہا کہ یہاں سے کارگزاری، اور فارغ ہو گئے، ہاں جی فارغ ہوئی، کہا کہ ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایک درخت ہے جس کے بارے میں آپ سب سنتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں وہاں گئے اور وہ بحیرہ راہب کے جو ہے پاس قریب وہ درخت تھا، تو وہ درخت جو ہے اس کے بارے میں تحقیقات ہو چکی ہیں، اور یہاں کے بادشاہ نے میری ڈپٹی لگائی، اور میں نے جو ہے آثار قدیمہ کے جو ماہرین تھے اور ان کی جو تحریرات تھی اور ان کے وثائق تھے ان کو سامنے رکھ کر اسٹڈی کی، اور پھر ہم اس مقام تک پہنچے۔ اردن میں وہ درخت ہے، اور آپ کو میں وہ درخت دکھانا چاہتا ہوں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، فوجی ایئرپورٹ پہ گئے، ہیلی کاپٹر آیا، مفتی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے۔ تو ہم ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے، کہیں اور لوگ بھی تھے وہاں، مصر کے جامع ازہر کے احمد طیب جو وہاں کے بڑے رئیس تھے وہ بھی تھے، اور علی جمعہ جو وہاں کے بڑے مفتی اعظم تھے وہ بھی تھے،
اور کئی اور بھی لوگ تھے، تو ان کے ذاتی محافظ بھی تھے جو شہزادہ غازی ہے۔ تو وہاں سے ہم گئے اور آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا، تقریباً 50 منٹ کے قریب ہمارا سفر ہیلی کاپٹر کا ہوا شمال مشرق کی طرف۔ تو امان سے اردن کے میں ہم پہنچے، راستے میں ہم نے دیکھا تو صرف چٹیل میدان ہے اور وادیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، اور گرمی کی وجہ سے وہ بھی جلسی ہوئی ہیں۔ تو اردن کے اس میدان میں ہم ایک چٹیل میدان میں اترے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑا درخت ہے اور وہ زندہ سلامت ہے اور تر و تازہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ درخت ہے، اور اس کو پھر اردنی حکومت نے اس کے گرد احاطہ بنایا، اور اس کو ہم جو ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ لوگ اب پانی بھی اس کو دے رہے ہیں۔ کچھ شاخیں اس کی متاثر ہو رہی تھی، اس کی جڑیں دیکھی تو وہ بہت قدیم درخت، فرماتے ہیں کہ قوی احتمال ہے۔ مفتی صاحب بہت ہی محتاط شخص ہیں، بہت محتاط شخص ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قوی احتمال ہے کہ یہ وہی درخت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہوں کہ 100% یہ درخت ہے، انہوں نے کہا قوی احتمال ہے کہ یہ وہی درخت ہے، اور ایک عاشق رسول کے لیے اس کی آنکھوں اور اس کے دل کے سکون اور ٹھنڈک کے لیے یہ بہت امید افزا بات ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے وہاں عصر کی نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے باقی تحقیقات کی تو حجاز سے جو شام کی طرف سفر پہ لوگ جاتے تھے، تو پیپ لین کے سروے کے دوران وہ راستہ دریافت ہوا، اس وقت کی شاہراہ دریافت ہوئی، تو اس سے بھی کافی حد تک ہمیں یہ بات معلوم۔ اور پھر وہاں کے دیہات کے آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پشت در پشت یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ وہ درخت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہم نے عصر کی نماز پڑھی، وہ پستے کا درخت ہے، اور اس نے عصر کی نماز پڑھی تو کہا جائے اگر وہ درخت ہے تو وہ صحابی درخت ہے، اس کو یہ سعادت و حاصل ہے۔ تو وہ درخت ہے جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں، اپنے 12 سال کی عمر میں وہاں پر آپ ٹھہرے، اور ساتھ ہی وہ بحیرہ راہب کے وہ جو اس کا عبادت خانہ تھا، اس کے کھنڈرات بھی کچھ فاصلے پہ موجود، اور وہ سارے آثار اور ساری نشانیاں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا تجارتی سفر تھا جو 12 سال کی عمر میں ہوا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا